إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس بما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، سامعین کرام، حاضرین مسجد، عزیزوں اور بزرگوں، یہ قرآن مقدس کے 13ویں پارے کی سورہ ابراہیم کی پاکیزہ، نورانی، مبارک، بعظمت مطہر آیتیں ہیں۔ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ان مبارک آیات کی روشنی میں صحیح اور سچی بات عرض کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے پہلے کی آیات میں تذکرہ تھا مکے کے رؤساء اور مکے کے ان سرداروں کا جو کفر اور شرک میں مبتلا تھے، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکریہ نہیں ادا کیا بلکہ ناشکری کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں ان کی تنبیہ کے لیے ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ذکر کر کے ان کو یاد دلایا کہ جس حرم کے تم متولی ہو اور جس حرم کے تم مجاور بنے ہوئے ہو، جس حرم کی وجہ سے تمہاری پورے عرب میں عزت ہے، پتہ ہے تمہیں اس گھر کی بنیاد تمہارے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رکھی تھی، اور بنیاد توحید پر رکھی تھی۔ توحید کی خاطر انہوں نے کنبہ قبیلہ سب چھوڑ دیا تھا، وطن چھوڑ دیا تھا۔ وہ ابراہیم علیہ السلام جنہوں نے بتوں کو توڑ دیا تھا، وہ ابراہیم علیہ السلام جنہوں نے اس شہر کو آباد کیا،
اور یہاں کے بسنے والوں کے لیے دعائیں کی، اور وہ اللہ تعالیٰ سے خود دعا مانگتے رہے کہ ان کی اولاد بت پرستی سے محفوظ رہے، اور یہی وصیتیں کرتے کرتے دنیا سے چلے گئے۔ تمہیں کچھ تو شرم آنا چاہیے۔ تم کہتے ہو کہ ہمارے باپ دادا یہ کام کرتے چلے آئے ہیں، اس لیے ہماری مجبوری ہے بت پرستی۔ تمہارے سب کے باپ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، انہوں نے تو بت پرستی کے خلاف سب سے بڑا جہاد کیا تھا، اور تم انہی کے بنائے ہوئے گھر میں، تعمیر کیے ہوئے گھر میں بت پرستی کر رہے ہو۔ 360 خدا تم نے رکھے، لہذا تمہیں شرم آنا چاہیے۔ تو حق تعالیٰ شانہ نے اس لیے یہاں تذکرہ کیا ہے ابراہیم علیہ السلام کا، اور اس سورت کا نام بھی ابراہیم ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر، اولو العزم پیغمبر، جو 5 پیغمبر ہیں اولو العزم، ان میں سے ایک نام حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے۔ ان 5 پیغمبروں میں حضرت نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام تو ابو الانبیاء ہے، ان کے بعد جتنے نبی آئے سب انہی کی اولاد میں آئے۔ ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہے۔ قرآن کریم میں ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ 25 سورتوں میں آیا ہے، اور قرآن میں سورتیں کتنی ہیں؟ 114۔ 25 سورتوں میں مختلف مقام پر مختلف انداز سے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا ہے، اور 63 آیتوں میں فرمایا۔ قرآن کریم کی 6666 آیتیں ہیں، 63 آیتوں میں اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر فرمایا ہے۔ انہی میں سے ایک مقام یہ بھی ہے، اللہ فرماتا ہے وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے۔ یاد کرو اس وقت کو جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے رب اجعل ھذا البلد آمنا، اے میرے رب اس شہر کو امن والا بنا دیجئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا فرمائی، شہر کو امن والا بنا دیجئے۔ وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اور مجھے بچائیے، دور رکھیے، اور میری اولاد کو دور رکھیے کہ ہم لوگ بتوں کی پوجا کرنے لگیں۔ بتوں کی پوجا کرنے سے ہمیں بھی بچائیے، ہماری اولاد کو بھی بچائیے۔ یہ دعا ابراہیم علیہ السلام کی یہاں بھی ہے، اور سورہ بقرہ میں بھی ہے۔ رب اجعل ھذا بلدن آمنا، وہاں ہے بلدن آمنا، یہاں ہے ھذا البلد آمنا۔ بلدن ہے، یہاں بلدہ، یہاں الف لام کے ساتھ ہے، وہاں بغیر الف لام کے ہے۔ وہ دعا اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے مانگی تھی جب مکہ شہر آباد نہیں ہوا تھا، ویرانہ تھا۔ یہ دعا اس وقت مانگی جب مکہ شہر کچھ آباد ہو چکا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے جو دعا مانگی تو وہ دعا میں 2 چیزیں مانگی۔ دعا تو سبھی لوگ مانگتے ہیں، دعا مانگنا عبادت ہے، مگر مانگنے کے لیے بھی شعور ہونا چاہیے، کیا مانگیں اور کیسے مانگیں۔ اللہ نے قرآن میں اسی لیے ذکر کیا، ابراہیم علیہ السلام نے 2 چیزیں اس میں مانگی، اور دونوں چیزیں بڑی اہم ہیں۔ پہلی چیز کیا ہے؟ اس شہر کو، اس آبادی کو امن والا بنا دیجئے۔ امن کی ضرورت بنیادی ضرورت ہے۔ اگر امن نہ ہو تو آدمی زندگی خیریت سے گزار نہیں سکتا، چاہے جتنی دولت ہو، چاہے جتنا بڑا آدمی ہو، خطرہ ہے۔ جب خطرہ ہو تو پھر کیا ہوتا ہے؟ کھانے میں بہت مزہ آتا ہے، کھانا بہت اچھا لگتا ہے، ابھی پکڑے جائیں گے، گرفتار ہو جائیں گے، نہ کھانے میں مزہ، نہ پینے میں مزہ، نہ رہنے میں مزہ، ہر وقت خوف طاری۔
تو دنیا کا عیش و آرام بھی مقدر ہو جاتا ہے خوف کی وجہ سے، اور عبادت میں بھی خوف کی حالت میں دل نہیں لگتا۔ جب آدمی اطمینان ہوتا ہے تب عبادت میں دل لگتا ہے، ورنہ ہر وقت ڈر ہے خدا جانے کیا ہو۔ تو یہ چیز بڑی عجیب و غریب چیز ہے۔ ہر آدمی کو اللہ سے مانگنا چاہیے، کیا مانگنا چاہیے؟ امن عطا فرمائے اللہ، اطمینان عطا فرما، سکون عطا فرما، خطرات سے حفاظت عطا فرما۔ ایک دعا تو یہ مانگی۔ دوسری دعا کیا مانگی؟ اے اللہ مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا لیجئے، یعنی اے اللہ ایسے گناہ سے بچا لیجئے جس گناہ کے بارے میں آپ طے کر چکے ہیں کہ کسی کی سفارش سے بھی ہم اس گناہ کو معاف نہیں کریں گے۔ وہ کون سا گناہ ہے؟ شرک ہے اور کفر ہے۔ گناہوں کی سزا پانے کے بعد بھی معافی نہیں، سفارش کرنے کے بعد بھی معافی نہیں۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ مشرک کو نہیں معاف کرے گا، اس کے علاوہ بڑے سے بڑے مجرم کو جس کو چاہے گا بغیر توبہ کے معاف کر دے گا، چاہے گا بغیر سفارش کے معاف کر دے گا، چاہے گا بغیر سزا کے معاف کر دے گا۔ لہذا اولاد کے لیے اس سے بڑی چیز کیا ہے؟ ایک امن مانگا، اور دوسرے اس گناہ سے حفاظت مانگی ہے جو گناہ جہنم میں جانے کا ذریعہ ہے اور نجات کا کوئی راستہ جس گناہ کے بعد باقی رہتا ہی نہیں۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے یہ بھی کہا اللہ مجھے بچائیے، مجھے بچائیے بت پرستی سے، اور میری اولاد کو بچائیے۔ حالانکہ ابراہیم علیہ السلام تو خود پیغمبر ہیں، پیغمبر گناہوں سے معصوم ہوتا ہے، پیغمبر چھوٹے گناہ نہیں کرتا، بت پرستی تو بہت بڑا گناہ ہے۔ تو یہ دعا کیوں مانگی ابراہیم علیہ السلام نے؟ اہمیت کو ظاہر کرنے کے لیے اولاد کے سامنے کہ جو چیز ہم تمہارے لیے مانگ رہے ہیں وہ اپنے لیے بھی مانگ رہے ہیں۔ دوسرے اس بات دعا کے آداب میں سے ہے جب آدمی کسی کے لیے مانگے تو پہلے اپنے لیے مانگے۔ تیسری بات ابراہیم علیہ السلام یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میں پیغمبر ہوں، اگر میں گناہوں سے بچا ہوا ہوں تو خود میرا یہ اپنا کمال نہیں ہے، یہ اللہ کے بچانے ہی سے بچا ہوا ہوں۔ تو کیا کہا؟ وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اور اے اللہ مجھے بھی دور رکھیے، میری اولاد کو بھی اس بات سے دور رکھیے کہ ہم پوجے بتوں کو جیسے ہم نے اب تک نہیں پوجا۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی دونوں دعائیں قبول کر لیں۔ اس شہر کو کیا بنا دیا؟ امن والا۔ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، جو اس میں داخل ہو جائے گا وہ امن والا ہے۔ ایسا امن کہ باپ کا قاتل ہے اور آنکھوں کے سامنے طواف کر رہا ہے، کبھی ایسا نہیں ہوا کسی آدمی نے اس کو ستایا ہو۔ اللہ کا گھر ہے، یہاں امن ہے، وہاں پرندوں کو امن ہے، اس شہر میں گھاس بھی نہیں کاٹی جائے گی، درختوں کو بھی نہیں کاٹا جائے گا، وہاں شکار کرنا بھی منع، وہاں شکار کی طرف اشارہ کرنا بھی منع، ادھر گیا ہے۔ عجیب و غریب ہے وہ جگہ، اللہ نے امن والا بنا دیا۔ ایسا امن والا بنایا کہ یہ جو اس کے مجاور لوگ تھے جب پورے علاقے میں کہیں چلے جاتے تھے ان کے قافلوں کو کوئی لوٹتا نہیں تھا۔ کیوں؟ حرم والے ہیں یہ، باقی لوٹ پاٹ سے کوئی محفوظ نہیں تھا، امن والا بنا دیا۔ اپنوں سے بھی امن والا بنا دیا، بڑی بڑی طاقتوں سے امن والا بنا دیا۔ ایک طاقت آئی تھی حرم کو مٹانے کے لیے، ابرہا، اللہ نے اس کو کیا کر دیا؟ میں ہاتھیوں کے لشکر کے تباہ و برباد کر دیا، اور دھاک بیٹھ گئی ان لوگوں کی یہ حرم والے ہیں۔ اللہ نے اسے امن والا بنا دیا۔ دوسری دعا، اے اللہ مجھے میری اولاد کو بت پرستی سے بچائیے۔
یہ دعا بھی ابراہیم علیہ السلام کی قبول ہوئی۔ عرب لوگ تو ان کی اولاد میں تھے اور حرم میں بت پرستی ہوتی تھی، پھر یہ دعا کیسے قبول ہوئی؟ کہا دعا کے الفاظ پہ غور کیجئے، اے اللہ مجھے اور میرے بیٹوں کو بت پرستی سے بچا لیجئے۔ بیٹوں سے مراد یہاں پر صلبی بیٹے ہیں، اپنے ذاتی بیٹے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے 8 بیٹے ہیں، جن میں سے 2 نبی ہیں، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹوں میں سے کسی بیٹے نے کبھی بت پرستی نہیں کی۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول ہو گئی تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا ابراہیم علیہ السلام نے؟ رب انہن اضللن کثیرا من الناس، اے اللہ ان بتوں نے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر دیا۔ بتوں نے گمراہ کر دیا کیا مطلب؟ یعنی یہ بت بہت سارے لوگوں کے گمراہی کا ذریعہ اور سبب بن گئے۔ یہ بات ابراہیم علیہ السلام نے کیوں کہی؟ آنکھوں سے انہوں نے دیکھا تھا ان کے گھر میں کیا ہوتا تھا، ان کے باپ کیا کرتے تھے، بت بناتے بھی تھے بیچتے بھی تھے، پوری قوم کیا کر رہی تھی، لہذا اے اللہ بچا لیجئے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ میں یہ پیغام دنیا کے تمام لوگوں کو سناتا رہوں گا کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، شرک سے بچو، کفر سے بچو۔ تو 2 طرح کے لوگ ہو جائیں گے، کچھ مانیں گے اور کچھ نہیں مانیں گے۔ جو مان لے اے مالک وہ میرا ہے، اور جو نہ مانے تو آپ کو قدرت ہے، آپ چاہیں نہ ماننے والے کو بھی معاف کر سکتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہوں گا معاف کر دیجئے۔ دیکھیے احتیاط، دیکھیے پیغمبر کی کیا کہا، فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ جو ان میں سے میری پیروی کر لے، شرک سے بچے، توحید اختیار کرے، وہ میرا ہے، میری جماعت میں شامل ہے، میرے طریقے پر ہے۔ وَمَنْ عَصَانِي، اور جو میری نافرمانی کرے، میرا کہنا نہ مانے، تو ہم یہ نہیں کہیں گے آپ اسے عذاب دیجئے۔ یہ نہیں کہا ابراہیم علیہ السلام نے، یہ بھی نہیں کہا کہ اس کو بخش دیجئے، بلکہ کیا کہا، فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، آپ بخشنے والے، رحم فرمانے والے ہیں۔ آپ اگر چاہیں تو اس کو توبہ کی توفیق دے کر بخش سکتے ہیں آپ، اور آپ رحمت کرنے والے بھی، یعنی اندر سے خواہش یہی ہے اے اللہ ان سب کو بھی توبہ کی توفیق دے کر گناہوں سے اور عذاب سے بچا لیجئے۔ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ، کیوں نبی کو اپنی امت سے بہت تعلق ہوتا ہے، جس طرح سگے باپ کو اپنی اولاد سے ہوتا ہے اس سے زیادہ ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ جو میرا نہیں بھی ہے، آپ بخشنے والے، رحم فرمانے والے، آپ کر سکتے ہیں، اسے معاف کر سکتے ہیں۔ کیسے؟ معافی کے لائق پہلے بنائیں پھر معاف کر دیں۔ ایک مرتبہ نبی کریم علیہ السلام نے رات میں یہی دعا پڑھی۔ کون سی؟ ابراہیم علیہ السلام والی یہی دعا پڑھی، اور دیر تک پڑھتے رہے۔ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اے اللہ جو میری اتباع کرے وہ میرا ہے، اور نافرمانی کریں آپ بخشنے والے، رحم کرنے والے ہیں۔ پھر وہ دعا آپ نے پڑھی جو عیسیٰ علیہ السلام نے مانگی۔ عیسیٰ علیہ السلام کی دعا، فَإِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اے اللہ ان تعذبہم فإنہم عبادک، یہ تیرے بندے بے راہ ہو گئے، اگر آپ ان کو عذاب دیں تو بندے آپ کے ہیں، اور اگر آپ ان کو معاف کر دیں، عزیز ہیں آپ معاف کر سکتے ہیں، اور معاف نہیں کریں گے اس میں بھی کوئی آپ کی حکمت ہوگی۔ یہ دونوں آیتیں پڑھنے کے بعد اللہ کے نبی نے اپنی امت کو یاد کیا، اور حضور نے کہا یا ربی امتی امتی، اے میرے رب میری امت میری امت، اور روتے رہے حضور زار و قطار۔
ابراہیم نے اپنی امت کے لیے دعا کی، عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کے لیے دعا کی، نبی کریم علیہ السلام نے اپنی امت کے لیے دعا کی اور رونے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا اور کہا جا کے پوچھو ما یبکی، کیوں رو رہے ہیں آپ؟ حالانکہ اللہ جانتا ہے، پھر بھی یہ اعزاز ہے۔ تسلی کے لیے کس کو بھیجا؟ جبریل کو۔ آپ کے والد تو ہیں نہیں جو تسلی دیں، وہ تو دنیا میں آنے سے پہلے چلے گئے۔ ماں بھی نہیں ہے جو تسلی دیں، 6 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا۔ دادا تسلی دیتے، وہ 10 سال کی عمر میں چلے گئے۔ اب کون بچا؟ کوئی بھی تو نہیں بچا۔ رب العزت والجلال نے خود تسلی دی اپنے محبوب کو۔ اور جبریل علیہ السلام نے پوچھا ما یبکی، کیوں رو رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا مجھے میری اپنی امت کی فکر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا اور کہا جا کے کہہ دو وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اللہ آپ کی اتنی سنے گا اور آپ کی درخواست اتنی مانے گا، آپ کو وہ نعمت و مقام عطا فرمائے گا کہ آپ راضی اور خوش ہو جائیں گے۔ آپ نے سنا تو کیا کہا؟ اِذًا لَا أَرْضَىٰ وَوَاحِدٌ مِّنْ أُمَّتِي فِي النَّارِ، تب تو میں راضی ہی نہیں ہوں گا جب تک کہ میرا ایک امتی بھی جہنم میں پڑا ہوگا، میں راضی نہیں ہوں گا۔ یہ ہے نبی کریم علیہ السلام کا اپنی امت سے تعلق۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے جو دعا مانگی، تو اس میں دعا کا ادب بھی، کیا مانگا جائے، کیسے مانگا جائے۔ پہلے کہا تھا ربنا، اب پھر کہہ رہے ہیں ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، پھر ربنا 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 ربنا، اصرار ہونا چاہیے۔ امام جعفر صادق فرماتے ہیں اگر 5 مرتبہ ربنا کہا جائے اور پھر دعا مانگی جائے تو اللہ دعا قبول کر لیتا ہے۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے اللہ میں نے اپنی ایک اولاد کو آباد کیا ہے، بسایا ہے ایک ایسے میدان میں غیر ذی زرع، جو جہاں کھیتی نہیں ہوتی، جو کھیتی کے لائق نہیں ہے، عند بیتک المحرم، تیرے محترم گھر کے پاس، تیرے محترم گھر کے پاس۔ مراد یہاں پر ایک اولاد کیا؟ بیٹے تو 2 ہو چکے ہیں، اسحاق بھی اسماعیل بھی، مگر یہاں پر مراد حضرت اسماعیل ہیں۔ اسحاق علیہ السلام تو ملک شام میں رہتے تھے، حکم الہی ہوا۔ بخاری شریف کی روایت ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ کا حکم ہوا، ابراہیم علیہ السلام نے پہلے تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، ملک شام سے کنبہ قبیلہ چھوڑ کے چلے، اللہ کی خاطر عراق سے آئے، ملک شام پہنچے، ربی حبلی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ اللہ نے ان کو اولاد دے دی۔ اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے بڑھاپے میں، اسحاق علیہ السلام اس کے 13 سال بعد پیدا ہوئے۔ پھر اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا ابراہیم بیوی بچے ان کو لے جاؤ اور کہاں چھوڑاؤ؟ جہاں ہم بتائیں۔ ابراہیم علیہ السلام حضرت حاجرہ کو لیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لیا، دودھ پیتے بچے تھے، اور اس کے بعد انہوں نے وہاں پر ان کو بٹھایا جہاں کعبہ ہے۔ وہاں نہ آدم نہ آدمزاد، نہ پانی نہ کھانا، جہاں پر زمزم ہے، زمزم کا کنواں، یہاں پر ایک درخت تھا، اور باقی ایک ٹیلا تھا، جہاں پہ کعبہ ہے یہاں پہ ٹیلا تھا، اسی درخت کے نیچے بٹھا دیا۔ تھوڑی سی کھجوریں ایک تھیلی میں، ایک مشکیدے میں پانی رکھا، اور ابراہیم علیہ السلام فوراً واپس ہونے لگے۔ تو حضرت حاجرہ نے پوچھا ابراہیم این تذہب، کہاں جا رہے ہو؟ یہاں تو پانی بھی نہیں ہے، آدم بھی نہیں ہے، آدمزاد بھی نہیں ہے،
ابراہیم علیہ السلام نے جواب ہی نہیں دیا، کوئی جواب نہیں۔ پھر پوچھا۔ وہ پیغمبر کی بیوی تھی، پیغمبر کی ماں تھی، کہنے لگی ابراہیم کیا اللہ کا حکم ہے؟ سمجھ گئی کہ ابراہیم ایسی بے وفائی تو نہیں کر سکتے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ہاں۔ تو کیا بولی؟ اذن لا یضیعنا، جب اللہ کا حکم ہے جائیے، اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم کے ایسے فرما بردار تھے۔ آسان ہے، دودھ پیتا بچہ اور بیوی، اور ایسی جگہ پہ چھوڑ دیا جائے، اور پیغمبر کتنا رحم دل ہوتا ہے، مگر اللہ کا حکم ہے تو سب قربان۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایسی جگہ چھوڑ دیا۔ کیا کسی آدمی کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنے بیوی بچوں کو ایسی جگہ پہ چھوڑ دے جہاں نہ پانی ہو نہ کھانا ہو؟ کہ بھئی ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا، قربانی دی تھی، ہم بھی قربانی دے دے، اپنے بیوی بچوں کو ایسی جگہ پہ چھوڑ دے، نہ کھانی نہ آدم نہ آدمزاد، تو یہ ناجائز اور حرام ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جو کیا تھا وہ اپنی مرضی سے نہیں کیا تھا، حکم الہی یہی تھا۔ آپ کے پاس کون سا حکم ہے؟ آپ کو ہم اللہ پہ بھروسہ ہے، یہ کیسا بھروسہ ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا، ابراہیم علیہ السلام نے فوراً اللہ کا، قرآن کہتا ہے وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، اور وہ ابراہیم جس نے اللہ کے ہر حکم کو پورا کر دیا، چاہے جتنا سخت ہوا، جان مانگی گئی تو چھلانگ لگا دی آگ میں، وطن چھوڑ دیا، کنبہ قبیلہ چھوڑ دیا، بیوی بچے کو بھی چھوڑ دیا، اللہ کا حکم پورا کیا۔ مگر بیوی کی محبت ہے، بچوں کی بھی محبت ہے، مگر اللہ کی محبت پر کسی کی محبت غالب نہ آئے، یہ ہے پیغمبروں کا کمال۔ محبت سے خالی نہیں ہوتے پیغمبر، دونوں کا حق ادا کرتے ہیں، اللہ کا بھی حق ادا کیا، بیوی بچوں کو بھی حق ادا کیا۔ اب چلے وہاں سے، اور اس کے بعد جب ایک ٹیلے کے پیچھے پہنچے جہاں سے بیوی بچے نظر نہیں آ رہے تھے، تو ابراہیم علیہ السلام نے اب اللہ سے دعا کی۔ کون سی دعا؟ یہ جو آگے آ رہی، یہ بیوی کا حق ہے، بچوں کا حق ہے۔ اے اللہ، ایسی جگہ میں نے آباد کیا ہے تیرے حکم سے جہاں کھیتی بھی نہیں ہوتی، لہذا آپ ان کے کھانے پینے کا، رہنے سہنے کا انتظام کر دیجئے، پھلوں سے ان کو روزی عطا فرمائیے، لوگوں کو ان کی طرف متوجہ فرما دیجئے۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں قبول ہوئی۔ ابراہیم علیہ السلام وہاں سے واپس ہوئے۔ حضرت حاجرہ نے کیا کیا؟ جب تک کھجوریں باقی رہیں کھائیں، پانی پیتی رہیں، کھجوریں ختم، پانی ختم، خود بھی پیاسی اور بچہ بھی تڑپ رہا ہے۔ بچے کا پیاس سے تڑپنا جب دیکھا نہ گیا تو قریب کی پہاڑی صفا پر چڑھ گئیں، شاید کوئی آدمی نظر آ جائے اس سے پانی مانگ لے، مگر نہ آدم نہ آدمزاد، لہذا تیزی کے ساتھ نیچے اتری اور بے تابی میں پھر سے دوسری پہاڑی پہ چڑھ گئیں جس کا نام ہے مروہ۔ وہاں بھی دیکھ رہی کوئی نظر آ جائے دور سے، شاید اللہ کا بندہ، کوئی نظر نہ آیا۔ پھر اس کے بعد اتری اور صفا پہاڑی پہ، بیچ میں بچہ نظر نہیں آتا تھا، اس لیے بیچ میں تیزی سے دوڑتی تھی۔ اس بے تابی میں انہوں نے کتنے چکر لگائے؟ 7۔ اسی کو کہتے ہیں سعی بین الصفا والمروہ، صفا و مروہ کے درمیان میں دوڑنا، یہ انہی کی یادگار ہے۔ عمرے میں بھی ہوتی ہے سعی اور حج میں بھی ہوتی ہے سعی، یہ اسی کی یادگار۔ حضرت حاجرہ کے کان میں آواز آئی، مگر کوئی دکھائی نہیں دیا۔ پھر اس کے بعد دوبارہ آواز آئی تو فرمایا اپنے سامنے آؤ، ہم تمہاری آواز سن رہے ہیں، اگر مدد کر سکتے ہو تو سامنے آؤ۔
تو دیکھا کہ ایک فرشتہ ہے، جہاں پہ اسماعیل علیہ السلام لیٹے ہوئے ہیں وہیں پر وہ فرشتہ ہے، اور اس نے اپنا پیر مارا، یہ روایت میں ہے اپنا پر مارا، اور اس سے پانی ابلنے لگا۔ حضرت حاجرہ تشریف لائیں اور انہوں نے کہا کہ اللہ تمہیں اس بچے کو ضائع نہیں کرے گا، یہ بچہ بڑا ہوگا اور یہ اللہ کا گھر خانہ کعبہ یہاں تعمیر کرے گا۔ یہ کہہ کر کے حضرت جبریل علیہ السلام تھے۔ معلوم یہ ہوا، یہ جو مشہور ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کے پیروں کے ایڑیاں رگڑنے سے وہ زمزم کا چشمہ ابلا، ایسا نہیں ہے، بلکہ جبریل علیہ السلام کے پر مارنے سے یا پیر مارنے سے زمزم کا چشمہ ابلا۔ حضرت حاجرہ نے جلدی سے مشکیزے میں لیا، اور اس کے بعد بھی وہ ابل رہا ہے، تو اس کے ارد گرد منڈیر بنائی اور کہا زمزم رک جا، ٹھہر جا۔ آپ نے فرمایا اسماعیل علیہ السلام کی ماں پہ اللہ رحمت نازل کرے، اگر وہ یہ نہ کہتی تو پوری دنیا میں پھیلتا وہ پانی۔ کھجوریں ختم ہو گئی تھی، انتظام کاہے کا ہوا؟ پانی کا ہوا، کھانے کا تو ہوا نہیں۔ فرمایا کہ وہی کھانا بھی تھا اور وہی پانی بھی تھا۔ زمزم کی یہ خصوصیت ہے کہ جس نیت سے زمزم کو پیا جائے اس میں فائدہ ہوتا ہے۔ الماء زمزم لما شرب له، زمزم کا پانی جس مقصد سے پیا جائے اس میں کام آتا ہے۔ اگر پیاسا پیے پیاس بجھ جائے گی، اور اگر اس نیت سے پیے میری بھوک ختم ہو جائے تو زمزم سے کیا ہوگا؟ اچھا اتنی دیر میں بولے، بھوک ختم ہو جائے گی۔ اگر پیٹ میں درد ہے اور زمزم پیے کہ شفا ہو جائے گی۔ ایک بزرگ نے کہا میں مطاف میں تھا اور پیشاب کا تقاضا اور حج کا موسم، آپ تو بڑی سہولتیں ہیں، اس زمانے میں کیا حال ہوگا پیشاب کے لیے جانے کے لیے، کتنی دور جانا پڑے، کیسے وضو کرے، کیسے استنجا کرے۔ کہنے لگے کہ میں اذیت ہونے لگی تو میں زمزم کے کنویں پہ گیا اور میں نے پیٹ بھر کے زمزم پیا، اسی نیت سے اے اللہ یہ تکلیف دور کر دے۔ فرماتے فوراً فائدہ ہوا اور وہ چیز جاتی رہی۔ اسی طریقے سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رئیس المفسرین ہیں، ترجمان القرآن ہیں، جب وہ زمزم پیتے تھے تو کیا دعا پڑھتے تھے؟ اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء۔ یہ دعا اللہ کے نبی کی بتائی ہوئی ہے، کتنی جامع دعا ہے۔ اللہم انی اسألک علما نافعا، اللہ میں تجھ سے نفع دینے والا علم مانگتا ہوں۔ علم دو طرح کے ہیں، نفع دینے والا، نفع نہ دینے والا۔ نفع دینے والے علم کو اللہ کے نبی نے مانگا، اور جو نفع نہ دے اللہ کے نبی نے اس سے پناہ مانگی۔ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، اے اللہ میں ایسے علم سے پناہ مانگتا ہوں جو نفع نہ دے۔ اس لیے کون سا علم مانگ رہے ہیں عبداللہ ابن عباس؟ علم نافع۔ اور نفع دینے والا علم کون سا ہے؟ جو علم ایسا ہو جس پر عمل کرنے کی توفیق ہو جائے، یہ نفع دینے والا علم۔ مسئلہ معلوم ہے مگر عمل اس کے خلاف کر رہے ہیں۔ نماز فرض ہے جانتے ہو، پڑھ نہیں رہے ہیں۔ جو بھی علم ہو اس پر عمل کی اگر توفیق نہ ہو تو یہ کون سا علم ہے؟ نفع نہ دینے والا۔ اور یہ وہ علم ہے جس سے پناہ مانگی ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور علم جو ہے نفع دینے والا بنے گا کیسے؟ ہماری تو اوقات نہیں ہے کہ جو علم ہو اس پہ عمل بھی ہم کر لیں، اس لیے اللہ ہی سے مانگا کیا؟ اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ نفع دینے والا علم عطا فرما
یعنی علم بھی ملے اور عمل کی توفیق بھی ملے۔ پھر اس کے بعد کہا عمل دو طرح کا ہوتا ہے، جیسے علم دو طرح کا ہے ایسے عمل دو طرح کا ہے، ایک عمل مقبول اور ایک عمل مردود۔ ایک وہ عمل جو کیا تو ہے قبول بھی ہو گیا، ایک وہ عمل کیا بہت، رات بھر جاگے، ساری توانائی طاقت خرچ کی، دولت لٹا دی، مگر منہ پہ مار دیا گیا۔ ایسی نمازیں ہیں جو منہ پر مار دی جاتی ہیں، ایسے صدقے ہیں جو منہ پر مار دیے جاتے ہیں، ایسا حج ہے جو منہ پہ مار دیا جاتا ہے۔ فرشتہ کیا کہتا ہے جب کہتا ہے لبیک؟ فرشتہ کہتا ہے لا لبیک ولا سعدیک، تیرے لبیک قبول نہیں ہے۔ وہ کنکریاں جو ماری جاتی ہیں وہیں پہ پڑی رہ جاتی ہیں جس حاجی کا حج قبول نہیں ہوتا، جس کا عمرہ قبول نہیں ہوتا۔ کوئی انتظام سعودی حکومت کی طرف سے نہیں تھا ان کنکریوں کو ہٹانے کا، جو قبول ہو گیا تو غائب ہو گئی، فرشتے لے گئے، اب باقاعدہ ہٹائی جاتی ہیں۔ اس کا اندازہ لگا کتنے لوگوں کا حج قبول نہیں ہوتا۔ اللہ کی مرضی ہے قبول کرے یا نہ کرے۔ اسی لیے ابراہیم علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ بنایا تھا تو کیا دعا کی تھی؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللہ عمل تو بہت اونچا ہے، تیرا گھر بنا رہے ہیں، تیرے حکم سے بنا رہے ہیں، مگر اے اللہ قبول بھی کر لیجئے۔ آپ کی شان کے لائق تو ہو ہی نہیں سکتا کوئی کام، اپنی رحمت سے معلوم ہوا خالی عمل کرنا کافی نہیں، قبولیت کی دعا بھی مانگو۔ تو عمل دو طرح کے ہیں، ایک مقبول اور ایک غیر مقبول۔ تو زمزم پی کے کیا دعا مانگ رہے ہیں؟ پہلی چیز اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ مجھے نفع دینے والا علم عطا فرما، یعنی ایسا علم عطا فرما جس پر عمل کی توفیق ہو جائے۔ پھر اے اللہ جس پہ عمل کی توفیق ہو جاتی وہ بھی دو طرح کا ہوتا ہے، ایک کو آپ قبول کر لیتے ہیں، ایک کو آپ قبول نہیں کرتے، لہذا محنت میری ضائع نہ ہو۔ وعملا متقبلا، اور اے اللہ ایسے عمل کی توفیق عطا فرما جو تیرے دربار میں قبول ہو جائے۔ دیکھا آپ نے، علم بھی ہوا عمل بھی ہوا، مگر گھر پہ ہو رہے ہیں فاقے، گھر پہ ہو رہے ہیں فاقے۔ پہلے کھڑے ہو کے پڑھ لیتے تھے، اب طاقت نہیں رہی تو بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں۔ پہلے رکوع سجدہ کر لیتے تھے زمین پہ، اب اللہ نے توفیق چھین لی ہے، کرسی پہ بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں۔ ارے ہے، اور بعد سے اللہ یہ بھی توفیق چھین لیتا ہے، بیمار ہو گئے، کسی بھی عذر میں مبتلا ہو گئے تو کیا ہوا؟ خاص طور سے دماغ پریشان ہے، ٹینشن ہے، کاروبار بیٹھ گیا، اولاد کے لیے کیا کریں اور بچوں کے لیے کیا کریں، اسی میں پریشان ہے، اس لیے فوراً دعا مانگی کیا؟ ورزقا واسعا، اے اللہ کشادہ رزق عطا فرما۔ یہ نہیں کہا رزق عطا فرما، کیوں بھائی؟ کیا کہا؟ خالی رزق نہیں مانگا، اس لیے کہ رزق بھی دو طرح کے ہیں۔ کون سے؟ ایک کشادہ، کشادہ کا مطلب اتنا رزق ہے جو کافی ہو جائے، سارے کام بن جائیں۔ ایک ہے ملا تو مگر وہ کافی نہیں ہوا، ملا تو مگر پیٹ نہیں بھرا، ملا تو مگر نقصان کر گیا، یہ رزق کشادہ نہیں ہے۔ اللہ رزق بھی دے سکتا ہے اور کشادہ رزق بھی دے سکتا ہے۔ کھا رہے ہیں مگر پیٹ ہی نہیں بھر رہا ہے۔ کتنے لوگوں سے جیسے بیمار، جلندر کا بیمار، پیاس لگتی ہے اس کو، پیتا جاتا پیتا جاتا پیتا جاتا، پیاس ہی نہیں بجھتی۔ ایسا نہیں، رزقاً واسعا، کشادہ رزق عطا فرما۔ اب رزق تو مل گیا، علم بھی ہے عمل بھی ہے، رزق بھی مل گیا، مگر پتہ چلا کینسر ہو گیا، بلڈ کینسر ہو گیا، ایڈز ہو گیا، استھما ہو گیا، ہیں اللہ جانے کتنی خطرناک بیماریاں، کرونا ہو گیا۔ اب اس وقت بھی ایک بیماری چل رہی ہے، اس کی دہشت پھیلی ہوئی ہے لوگوں میں، لوگوں نے باقاعدہ
بیڈ اپنے لیے جو ہے پہلے سے بک کرا لیے، جیسے ریزرویشن ہوتا ہے سفر کا، ایمرجنسی میں کہیں جانا پڑ جائے نہ ملے خالی تو۔ اللہ پہ بھروسہ نہیں، پھر ایک بیماری ہو تو اللہ تعالیٰ سے کہہ دے اللہ بخار سے بچا لیجئے، کرونا سے بچا لیجئے، پتہ چلا کرونا سے بچ گئے مگر دوسری بھی، تیسری نئی بیماری، نیا وائرس، تو کیسی دعا مانگیں کہ جس میں سب آ جائیں، جس میں ہر بیماری آ جائے۔ تو کیا فرمایا؟ وَشِفَاءً مِّن كُلِّ دَاءٍ، شفاء من کل داء، اور اے اللہ میں شفا مانگتا ہوں ہر مرض سے۔ اللہ ہی نے پیدا کیے، وہ جانتا کتنے پیدا کر چکا، کتنے اور پیدا کرے گا، ہر مرض سے شفا کا۔ کیا کب مانگی یہ دعا؟ عبداللہ بن عباس کب مانگتے تھے؟ زمزم پی کے۔ اور یہ دعا اگر آدمی یقین کے ساتھ مانگے گا تب تو ہوگا زمزم سے فائدہ، اور اگر یقین نہیں ہے تجربے کے لیے مانگ رہا ہے کہ دیکھیں اس سے پہلے جو ہے ہو جائے گا، اتنے پیسے مل جائیں ہمیں، ہیں نوکری مل جائے، دیکھیں ملتی نہیں ملتی، تو اس کے ساتھ نہیں ہوگا۔ اللہ بھروسہ کرنے والوں کے کام بناتا ہے، اور تجربے کرنے والوں کو اللہ ذلیل اور رسوا کر دیتا ہے۔ اللہ کو آزما رہا ہے۔ تو جن بزرگوں نے یہ دعا مانگی ہے، اگر بھوکا ہے تو کھانے کا کام کرے گی۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں عظیم القدر جلیل المرتبہ، تو یہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام قبول کرنے کے لیے آئے، ان کا بڑا لمبا واقعہ ہے، فضائل اعمال میں ہے۔ پہلے اپنے بھائی کو بھیجا، جا کے معلوم کرو جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا وہ صحیح ہے نہیں ہے۔ وہ آئے، انہوں نے بتایا، ان کو تشفیر خود آئے۔ اب مکے میں حالات بڑے خراب تھے، حضور سے ملنا مشکل، سب تو دشمن ہیں، تو کیسے حضور سے ملے، کیا کریں؟ حرم میں پڑے ہوئے ہیں، 30 دن حرم میں رہے حضور سے ملنے کے لیے، کھانا کچھ نہیں، پینا کچھ نہیں، کہتے میں زمزم پیتا رہا، جس سے کیا ہوا؟ میری پیاس بھی ختم ہوتی رہی اور بھوک بھی ختم ہوتی رہی۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میں نے کہا، ان کا میں مہمان بنا، پھر انہوں نے بتایا بھئی کیوں آئے ہو، وجہ بتائی۔ حضرت علی نے کہا جب میں چلوں تو میرے ساتھ چلنا، اگر کوئی آدمی خطرہ میں محسوس کروں گا میں چپل صحیح کرنے لگوں گا اپنی، اور تم آگے بڑھ جانا۔ تو کیا پتا چلا کہ زمزم نے کیا کیا؟ اتنے دنوں تک کھانے کا کام کیا، بھوک مٹائی۔ تو حضرت ہاجرہ کے لیے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے زمزم کا انتظام ہوا، مگر کھجوروں کا انتظام نہیں ہوا، یہی کھانا بھی تھا اور یہی پانی بھی تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آتے رہے اور جاتے رہے، یہ بھی دعا مانگی، اے اللہ یہ تو غیر آباد جگہ ہے، کچھ لوگوں کے دل ادھر متوجہ فرما دیجئے تاکہ وحشت ختم ہو، آبادی ہو جائے۔ تو وہاں ایک قبیلہ آ کے آباد ہوا، بنو جرہم۔ انہوں نے دیکھا پانی، یہاں کے اوپر پرندے اڑ رہے ہیں، تو اس کا مطلب پانی ہے۔ تلاش کرنے کے لیے بھیجا تو پتہ چلا وہاں ایک چشمہ ہے اور ایک عورت ہے، ایک بچہ ہے۔ تو انہوں نے اجازت مانگی، کیا ہم یہاں پر آباد ہو سکتے ہیں؟ ان کو تو ضرورت تھی، اللہ ہی نے بھیجا تھا، کہا آباد ہو سکتے ہیں مگر پانی میں کوئی تمہارا دخل نہیں ہوگا، جتنا ہم چاہیں گے اتنا ملے گا۔ انہوں نے منظور کر لیا۔ قبیلے بنو جرہم کے لوگ وہاں آئے، اسماعیل علیہ السلام بڑے ہو رہے، یہاں تک کہ قبیلے بنو جرہم کے لوگوں نے انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دیکھا اور اپنی ایک بیٹی سے ان کا نکاح کر دیا، جوان ہو گئے۔ ایک دن ابراہیم علیہ السلام کبھی کبھی آتے جاتے تھے، ایک روز آئے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد ابراہیم علیہ السلام جب گھر پہ آئے تو اس کے بعد اسماعیل علیہ السلام تو ملے نہیں مگر بہو ملی۔ تو انہوں نے پوچھا اسماعیل کہاں ہیں؟ کہا وہ گئے ہیں
شکار کے لیے گئے ہیں یا کسی ضرورت سے گئے ہیں، تو انہوں نے پوچھا کہ گزر اوقات کیسی ہوتی ہے؟ کہنے بہت مشکل سے ہو رہی ہے، گزر اوقات بہت مشکل سے ہو رہی۔ جب انہوں نے یہ کہا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ جب وہ آ جائے تو ان سے میرا سلام کہنا۔ ایک بزرگ آئے جنہوں نے سلام کہا ہے اور کہا ہے اپنے گھر کی چوکھٹ بدل دو۔ وہ آئے اسماعیل علیہ السلام گھر میں، ان کو محسوس ہوا کہ کوئی بزرگ آیا تھا۔ نورانیت جمال اللہ والے جہاں پہنچ جاتے ہیں۔ انہوں نے پوچھا، انہوں نے کہا ہاں ایک بڑے میاں آئے تھے، اور انہوں نے آپ کو پوچھا، میں نے بتایا، پھر انہوں نے یہ پوچھا، پھر میں نے یہ بتایا۔ کہا وہ بڑے میاں نہیں، میرے باپ تھے، اور وہ یہ کہہ گئے ہیں کہ میں تمہیں طلاق دے دوں، یہ کہ تم ناشکری عورت ہو۔ کیوں؟ یہ آخری پیغمبر کی ہونے والی ماں ہیں، لہذا ناشکری عورت بھی نہیں ہونا چاہیے، شکر گزاروں میں اللہ کے نبی پیدا ہوئے ہیں۔ چنانچہ دوسری خاتون سے نکاح ہو گیا۔ پھر آئے ابراہیم علیہ السلام، ایک دن اسماعیل علیہ السلام موجود نہیں۔ اب اس بہو سے ملاقات ہوئی، ان سے پوچھا پاچھا، انہوں نے بتایا وہ کھانا کے انتظام کرنے گئے ہیں۔ کیسی گزر اوقات؟ کہا بہت عمدہ، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، آرام سے گزر ہو رہی ہے۔ کیا کھانے کو ملتا ہے؟ کہنے زمزم پیتے ہیں، گوشت کھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمہارے گوشت میں اور زمزم میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے۔ اور جب وہ آ جائیں تو میرا سلام کہنا، اور کہنا اپنی چوکھٹ کو سنبھال کے رکھو۔ پھر آئے، وہ پوچھا، کہ ایک بزرگ آئے تھے، انہوں نے ایسے کہا میرے والد تھے، اور چوکھٹ سے مراد تم ہو۔ ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ طلاق نہ دینا، کیوں؟ شکر گزار خاتون۔ اسی طریقے سے ایک مرتبہ آئے تو دیکھا اسماعیل علیہ السلام کیا ہیں، ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ تیر صحیح کر رہے ہیں، تیر۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا مجھے تم سے ایک کام ہے۔ فرمایا کیا کام ہے؟ کہ اللہ کا حکم ہے کہ اللہ کا گھر بنائیں، کہ اللہ کا حکم پورا کیجئے۔ تو جو ٹیلا تھا اس ٹیلے کو کھودا، وہاں خانہ کعبہ کی بنیادیں نکلیں، جو حضرت طوفان نوح میں اس کی عمارت تو غائب ہو گئی تھی، لہذا ابراہیم اور اسماعیل دونوں نے خانہ کعبہ تعمیر کیا۔ یہ پتھر اٹھا کے دیتے تھے اور وہ چنائی کرتے تھے۔ جب دیوار اونچی ہو گئی، اب پاڑ کیسے باندھی جائے، تو اسماعیل علیہ السلام ایک پتھر لے کر کے آئے جو مقام ابراہیم کہلاتا ہے۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے، اور جیسے دیوار اونچی ہوئی پتھر بھی اونچا ہو گیا، اور جب اترنا ہوا تو نیچا ہو گیا۔ وہی ہے مقام ابراہیم، جس میں ابراہیم علیہ السلام کے پیروں کا نشان ہے۔ قرآن کہتا ہے فیہا مقام ابراہیم، اور حرم میں کیا ہے؟ مقام ابراہیم ہے۔ فیہ آیات بینات، کھلی ہوئی نشانیاں ہیں، اور فیہا مقام ابراہیم، اور وہاں مقام ابراہیم ہے جس پہ ابراہیم علیہ السلام کے پیر کا نشان موجود ہے۔ تو غرضے کی ابراہیم علیہ السلام اس طریقے سے آتے رہے۔ انہوں نے کیا دعا مانگی سنیے، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، اے میرے رب میں نے آباد کیا ہے اپنی ایک اولاد کو، یعنی اسماعیل کو، اور ان سے ہونے والی اولاد سب مراد ہیں، ایک ایسے میدان میں جہاں کھیتی نہیں ہوتی۔ یہ نہیں کہا جہاں پانی نہیں، پانی کا انتظام ہو گیا، کھیتی نہیں ہوتی۔ عند بیتک المحرم، تیرے محرم گھر کے پاس۔ محرم کا مطلب عزت والا، سب سے عزت والا گھر رب العزت کا ہے خانہ کعبہ۔ اس گھر میں جانے کے لیے وہ پابندیاں ہیں جو دنیا میں کسی گھر میں جانے کے لیے نہیں ہیں۔ احرام باندھ کے جانا، مسجد اقصی احرام کی ضرورت نہیں، مدینہ طیبہ احرام کی ضرورت نہیں، طور کی مسجد احرام کی ضرورت۔ احرام کی ضرورت ایک ہی مسجد کے لیے ہے، وہ کون سی ہے؟ خانہ کعبہ۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے دیکھا کچھ لوگ احرام باندھنے، کہاں جا رہے ہو؟ کہنے مسجد اقصی۔ درہ اٹھایا اور پیٹنا شروع کی۔ یہ احترام تو صرف مسجد اقصی، مسجد حرام کو حاصل ہے،
کہیں احرام کی ضرورت نہیں۔ عند بیتک المحرم، محرم کے معنی حرام کے بھی ہیں، یعنی وہ ایسا تیرا گھر ہے جو بہت ساری چیزیں پوری دنیا میں حلال ہیں مگر وہاں وہ چیزیں حرام ہیں۔ بہت ساری چیزیں وہاں حرام ہیں، پابندیاں ہیں، شکار پہ بھی پابندی ہے، وہاں قتل و قتال پہ بھی پابندی ہے۔ تو محرم کے ایک معنی ہے محفوظ، تیرے اس گھر کے پاس جو محفوظ ہے۔ بڑے بڑے ظالم آئیں گے، جو برے ارادے سے اسے دیکھے گا وہ خود برباد ہو جائے گا، مگر تیرا گھر محفوظ اور سلامت رہے گا۔ عند بیتک المحرم، اے اللہ تیرے گھر کے پاس میں نے آباد کیا ہے، کیوں؟ ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے میرے رب یہ گھر کے پاس اس لیے آباد کیا ہے تاکہ یہ میری اولاد نماز قائم کرے۔ ذکر اگر کیا تو کون سی عبادت کا؟ نماز کا۔ نماز سے اس سے معلوم ہوتا تمام عبادتوں میں سب سے عظمت والی عبادت نماز کی ہے۔ جہاں نماز جس اولاد میں نہیں ہے اس میں کوئی خیر نہیں۔ اس لیے ابراہیم خلیل اللہ نے کیا دعا مانگی؟ ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے میرے رب میں نے اس لیے آباد کیا ہے تاکہ یہ نماز قائم کرے۔ فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، اے اللہ مائل کر دیجئے کچھ لوگوں کے دل ان کی طرف۔ یہ اکیلی میری بیوی ہے، بچہ ہے، اکیلے میں گھبرائیں گے، کچھ لوگوں کا دل ان کی طرف مائل کر دیے۔ ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا بھی قبول ہوئی، اور ساری دنیا کے لوگ کہیں جائیں نہ جائیں، کھنچ کر کے مشرق مغرب شمال جنوب اکناف عالم اطراف عالم سے لوگ وہاں پہنچتے نہیں پہنچتے ہیں۔ تہوی الیہم فرمایا، من الناس کہا کچھ لوگوں کے دل مائل کر دیجئے۔ اگر ابراہیم علیہ السلام کچھ نہ کہتے تو ساری دنیا کے لوگ ٹوٹ پڑتے، مشرک بھی، کافر بھی، یہودی بھی، سب۔ اب عمرہ کرنے جو جا رہے ہیں وہ کون جاتے ہیں؟ دل مائل کر دیے۔ باہر سے آئیں گے بھی، یہاں کی رونق بھی ہوگی، آبادی بھی ہوگی، باہر کی چیزیں بھی یہاں پر آتی رہیں گی۔ کیا دعا مانگی ابراہیم علیہ السلام نے؟ اور کیا کہا؟ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اور اے اللہ پھلوں سے ان کی روزی دیجئے۔ یہ بھی کہہ سکتے تھے اے اللہ یہ کھیتی کے لائق جگہ نہیں ہے، اس کو کھیتی کے لائق بنا دیجئے، مگر ابراہیم علیہ السلام اپنی اولاد کو کاشتکار بنانا نہیں چاہتے تھے، اسی میں پھنس جائیں گے۔ ان کو پھلوں سے روزی دیجئے، غلہ بھی ملے گا، پھل۔ یہ نہیں کہا پھل یہاں پیدا کر دیجئے، پھلوں سے روزی دیجئے۔ اب کیا ہے؟ یجبا الیہ ثمرات کل شیء، ساری دنیا کے اعلیٰ درجے کے پھل جو کہیں نہیں ملتے وہ وہاں ملتے، اور اتنا بڑا مجمع ہوتا ہے، ہر سال ہوتا ہے، ہر زمانے میں رہتا ہے، مگر کبھی کمی نہیں آتی، ہر چیز عالم۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی قبولیت ظاہر ہوئی۔ ثمر کے معنی پھل کے ہوتے ہیں، اور پھل ایک تو درختوں کا پھل ہوتا ہے، اور ایک پھل کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کے لیے کوئی کام کیا جائے، جب وہ مقصد پورا ہو جاتا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ پھل ملا۔ مزدور کائے کے لیے مزدوری کرتا ہے؟ تاکہ مزدوری ملے، جب مزدوری مل گئی تو پھل مل گیا۔ آپ نے کارخانہ لگایا تاکہ یہاں پر موزے تیار ہوں، جب موزے تیار ہوئے، بیگ تیار ہوئے تو کیا کہا جائے گا؟ یہ کارخانے کا پھل ہے۔ ہر چیز کا پھل ہوتا ہے۔ ثمرات کل شیء، ابراہیم علیہ السلام کو یجبا الیہ، یعنی یہاں پیدا نہ ہو پھل، بلکہ ہر جگہ کے جتنے پھل ہیں، جتنی چیزیں ہیں، کارخانے ہیں، ملز ہیں، ان میں جو چیزیں تیار ہوتی ہیں وہ سب یہاں لائی جائیں۔ کیسی دعا قبول ہوئی ابراہیم علیہ السلام کی؟ مکے میں کون سے شہر کی کون سی قیمتی چیز بولو نہیں ملتی، لوگ وہیں سے لے کے آتے۔ ارے ہے پھل بھی اعلیٰ درجے کے، ہر چیز اعلیٰ درجے کی، اور ہر چیز پہ مہر لگی ہوئی ہے۔ انڈے بھی ہیں تو ان پہ بھی مہر لگی، سبزیاں ان پہ مہر لگی ہوئی ہے۔
اس کے بغیر بیچ نہیں سکتے آپ. اعلیٰ درجے کی ہے جبھی مہر لگے گی، پاس کر دیا جائے گا. یہاں خراب چیز نہیں، جس ملک سے آیا سب واپس. یہ کیا ہے؟ وہاں کچھ نہیں پیدا ہو رہا ہے اور ساری دنیا سے ہر چیز اعلیٰ درجے کی پہنچ رہی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ اے اللہ، یہ دعا ہم اس لیے کر رہے ہیں تاکہ تیرے شکر گزار بندے بن جائیں. ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن. اور اے اللہ یہ جو باتیں میں نے کہی ہیں، میں نے اپنی اولاد کو یہاں آباد کیا اور یہاں کھیتی نہیں ہوتی، اے اللہ لوگوں کے دل مائل کر دیجئے. یہ ہم آپ کو بتانا نہیں چاہتے ہیں. آپ کو بتا کے کیا فائدہ؟ آپ کوئی چیز ایسی ہے جو نہ جانتے ہو، بتانا نہیں چاہتے ہیں. یہ ہم اپنی ضرورت کا، اپنی بندگی کا اظہار آپ سے کر رہے ہیں، اپنی کمزوری کا، بے بسی کا. ورنہ آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں. کیوں؟ جو چھپائیں وہ بھی آپ جانتے ہیں، جو ظاہر کریں. کیا کہا؟ ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن. اور اے ہمارے رب، آپ تو جانتے ہیں، جو ہم چھپائیں اس کو بھی جانتے ہیں، جو ظاہر کرے وہ بھی جانتے ہیں. ہم نے جو دعائیں مانگی ہیں یہ ظاہر کیا ہے. جو ہمارے دل میں ہے کہ میری بیوی مجھ سے جدا ہو گئی، میرا بچہ مجھ سے جدا ہو گیا، بھوکے پیاسے ہوں گے مالک، جو دل کے اندر درد ہے وہ بھی آپ جانتے ہیں. جو ہم چھپائیں وہ بھی جانتے ہیں، جو ظاہر کرے وہ بھی جانتے ہیں. وما يخفى على الله من شيء في الارض ولا في السماء. اور ہمارے دل کی بات نہیں ہے. فرمایا کوئی چیز اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے، زمین میں اور نہ آسمان میں. دل کی اوقات کیا ہے؟ آسمان اور زمین میں کوئی چیز اللہ تعالیٰ سے مخفی نہیں ہے. ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، اور دعا کب مانگی؟ نیک کام کرنے کے بعد. کون سا نیک کام کیا تھا؟ جو سب کے بس کی بات نہیں ہے. بیوی بچوں کو ایسی حالت میں چھوڑ دیا، اللہ کا حکم پہ عمل کیا، فوراً دعا مانگی. نیک کام کرنے کے بعد جب دعا مانگی جاتی ہے وہ دعا قبول نہیں ہوتی نا؟ ہوتی ہے. ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی. پھر دعا کاہے سے قبول ہوتی پتہ ہے؟ شکر بھی کیا جائے. شکر، جو نعمتیں حاصل ہیں ان پر شکر کیا جائے. جب شکر کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ قدردان ہے، اس کو اور دینا چاہیے. اور اگر ناشکری کرے تو یہ اس لائق نہیں اس کو دیا جائے. اس لیے ابراہیم علیہ السلام دعا کے ساتھ ساتھ شکر ادا کرے. کیا کہہ رہے ہیں؟ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے عطا کیا مجھے بڑھاپے کے باوجود. کیا چیز؟ اسماعیل جیسا بیٹا، وہ اسحاق، اور اسحاق جیسا بیٹا. ایک تو اللہ تعالیٰ نے مجھے کیا دیا؟ اولاد دی، یہ نعمت. پھر اولادوں میں اللہ نے کیا دیے؟ بیٹے دیے. بیٹی بھی نعمت ہے، اور بیٹے دیے یہ بھی نعمت ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہمیں اولادیں دی ہیں، ایک تو اولاد دی، بیٹے دیے، اور دیے کب؟ ارے کب دیے ہیں؟ جب بڑی امید تھی کہ بیٹا ہوگا. کب؟ بڑھاپے میں، جب مایوسی ہو جاتی ہے اب کہاں اولاد ہوگی. اور جب مایوسی کی حالت میں کوئی چیز ملتی ہے تو اس کی قدر بہت کم ہوتی ہے. اسے کیا ہوتی ہے؟ زیادہ ہوتی ہے. اس کو کہتے ہیں نعمت غیر مترقبہ. نعمت دو طرح کی ہوتی ہے. ایک نعمت وہ ہوتی ہے جس کا انتظار ہے، ملنے والی ہے. ایک ہے کوئی امید نہیں تھی ایک دم سے مل گئی، تو اسے کیا کہتے ہیں؟ نعمت غیر مترقبہ. تو اللہ نے اولاد دی، نعمت. بیٹے دیے، نعمت. دو بیٹے دیے، اس سے بڑی میں نعمت. کب دیے؟ بڑھاپے میں دیے. الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے عطا فرمایا علی الکبر، بڑھاپے میں، اسماعیل اور اسحاق جیسے بیٹے. کتنی عمر تھی ابراہیم علیہ السلام کی؟ یہ دیکھیے، بولنا ہے بس. ویسے سوتے رہتے ہیں، آنکھیں بند رہتی ہیں، اور بولیں تو یہ ہضم ہے نہیں، ہاضمہ ہے نہیں. ارے 99 سال عمر تھی.
جب حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں تو اس وقت ان کی عمر مبارک 99 سال کی، اور اسحاق علیہ السلام جب پیدا ہوئے ہیں تو اس وقت ان کی عمر تھی 112 سال۔ کتنی؟ 112 سال۔ ان ربی لسمیع الدعاء، اور میرا رب بہت دعاؤں کو سننے والا ہے۔ دیکھو میں نے دعا مانگی تھی ربی حب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما، تو کیا ہوا؟ اللہ نے میری دعا سن لی اور مجھے اولاد عطا فرمائی۔ پھر دعا مانگی، اے اللہ اولاد تو دے دی، شکر ادا کیا، پھر دعا مانگ رہے، دعا پھر شکر پھر دعا، تاکہ دعا قبول ہو جائے۔ یہ سب ادب ہے، خالی واقعہ قرآن نہیں بیان کرتا، قصہ نہیں بیان کرتا ہے، اس میں زندگی کے لیے بڑی نصیحتیں ہیں، بڑے عبرت کے مقام ہیں، بڑی امت کے لیے عملی چیزیں ہیں۔ کیا مانگیں، کیسے مانگیں، کس طرح مانگیں، کب مانگیں، کون سی چیز مانگیں، کیا مانگ رہے ہیں؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے میرے رب مجھے نماز کا قائم کرنے والا بنا دیجیے، ومن ذریتی، اور میری اولاد میں سے کچھ لوگوں کو نماز کا قائم کرنے والا بنا دیجیے۔ نبی نماز نہیں پڑھے گا تو کون پڑھے گا؟ انہی کی برکت سے لوگ پڑھتے ہیں، مگر دعا کے آداب میں سے کیا ہے کہ پہلے جب دعا مانگو تو پہلے اپنے لیے اور پھر دوسروں کے لیے، اس لیے اپنے لیے دعا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ۔ دوسرے جب اولاد سنے گی ابا نے کیا مانگا، ہمارے لیے جو مانگا ہے وہی اپنے لیے بھی مانگا ہے، یہ بڑی اہمیت کی چیز ہے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اے اللہ مجھے بنا دیجئے نماز کا قائم کرنے والا، یہ نہیں کہا مجھے بنا دیجئے نماز پڑھنے والا۔ مصلی کہتے ہیں عربی میں، مصلی ایک ہوتا مصلی، ایک ہوتا مصلی۔ مصلی تو سب کو پتہ ہے، مصلی لپیٹ دیجئے، ہیں اب ہو چکی نماز، مصلی اٹھائیے۔ مصلی یعنی جانماز، اور مصلی کے معنی نمازی، نماز پڑھنے والا۔ تو یہ نہیں مانگ رہے اے اللہ مجھے مصلی بنا دیجئے، نمازی بنا دیجئے میری اولاد کو، بلکہ کیا کہہ رہے ہیں؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اے اللہ نمازی نہیں، نماز کا قائم کرنے والا بنا دیجئے۔ اس لیے قرآن پاک میں اللہ نے خالی نماز کا حکم کہیں نہیں دیا، ہمیشہ کیا کہا ہے؟ نماز قائم کرو۔ اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، مقیمین الصلاۃ، مقیمون الصلاۃ، جگہ قائم کرنے کا حکم ہے۔ نمازی بھی اللہ بنا سکتا ہے، اور نماز کا قائم کرنا جو مطلوب ہے یہ بھی بنا سکتا ہے۔ جب اللہ کے خزانے میں کمی نہیں ہے تو مانگنے میں کمی کرنا چاہیے نا، مانگنے میں کمی نہیں کرنا چاہیے، اور خاص طور سے جب وہ ہو مانگنے والا، جب مانگنے سے خوش ہوتا ہو تب تو بالکل کمی نہیں کرنا چاہیے۔ تو ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں، اس سے کیا پتہ چلا؟ اگر ہم چاہتے ہیں ہم نمازی بن جائیں، ہماری اولاد نمازی بن جائے، تو کون سی دعا پڑھیں؟ شوہر نمازی نہیں ہے اور بچے نمازی نہیں ہیں اور بیوی نمازی نہیں ہے، ہم کون سی دعا پڑھیں؟ کون سی دعا پڑھیں؟ کہا وہ پڑھو جو ابراہیم علیہ السلام نے پڑھی تھی، اور قرآن میں ہے، قرآن والی دعا پڑھو، یہ دعا قبول ہوگی۔ کیوں؟ یہ دعا قبول ہو چکی ہیں، نہیں سمجھے؟ یہ دعا قبول ہو چکی ہیں، تم مانگو گے تمہاری بھی قبول ہو جائیں گی۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے اللہ مجھے نماز کا قائم کرنے والا بنائیے، اور میری اولاد میں سے کچھ لوگوں کو۔ یہ کچھ لوگوں کو کیوں کہا؟ ساری اولاد کے لیے کیوں نہیں کہا؟ ابراہیم علیہ السلام جانتے تھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے میری اولاد میں سب مومن نہیں ہوں گے، بہت سے غیر ایمان والے بھی ہوں گے۔ جو ایمان والے ہوں اے اللہ ان کو کیا بنا دیجئے؟
نماز کا قائم کرنے والا بنائیے۔ ربنا وتقبل دعا، اے ہمارے رب دعا کو قبول فرما لیجیے، آپ دعاؤں کے قبول کرنے والے ہیں، لہذا اپنے لیے مانگا، اولاد کے لیے مانگا۔ اب دوسرا حق کس کا ہوتا؟ ماں باپ کا۔ اب سنیے دوسری دعا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے ہمارے رب بخش دیجئے مجھ کو۔ پیغمبر بخشا ہوا ہوتا ہے، معصوم ہوتا ہے، مگر پیغمبر بھی کیا مانگ رہا ہے؟ مجھے بخش دیجئے۔ معلوم یہ ہوا جب گناہ آدمی کرے جب ہی معافی نہ مانگے، بلکہ گناہ نہ بھی ہو جب بھی اللہ سے معافی مانگتا رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد کیا پڑھتے تھے؟ 3 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ آپ تو بخشے بخشائے ہیں، پھر بھی پڑھتے تھے آپ نے فرمایا استغفر اللہ پڑھو گے، میں روزانہ 70 مرتبہ سے زیادہ استغفر اللہ کہتا ہوں۔ کیوں؟ اللہ چاہتا ہے کہ بندے اللہ سے استغفار کرے۔ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص طور سے حکم دیا، کیا؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا۔ اے اللہ، کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اپنے پروردگار کی تسبیح پڑھیے، اللہ کی حمد بیان کیجئے اور اس سے مغفرت طلب کیجئے۔ کیوں؟ مغفرت سے گناہ ہی معاف نہیں ہوتے بلکہ مغفرت سے درجے بلند ہوتے۔ اللہ کو پسند ہے یہ چیز۔ ربنا اغفر لی، پھر دعا کا ادب بتایا جا رہا ہے، کیا؟ پہلے مانگا تو کس کے لیے؟ اپنے لیے۔ ربنا اغفر لی، اے اللہ مجھے بخش دیجئے۔ اور پھر میرے اوپر جو احسان ہے سب سے زیادہ کس کا ہے؟ ماں باپ کا ہے۔ ربنا اغفر لی ولوالدی، اور اے اللہ میرے ماں باپ کو بخش دیجئے۔ ابراہیم علیہ السلام کے ماں باپ میں جو باپ ہے ان کا نام کیا تھا؟ آزر۔ کیا کرتے تھے وہ؟ بت بناتے تھے، تو مسلمان تھے بھی نہیں۔ اور غیر ایمان والے کے لیے مغفرت کی دعا کرنا جائز نہیں۔ غیر ایمان والے کی جنازے کی نماز پڑھانا ٹیلے والی مسجد میں ہوئی تھی، ایک صاحب نے پڑھائی بھی تھی اور ایک صاحب بتا بھی رہے تھے، وہاں جائے نہیں، کہہ رہے ہم نے بھی پڑھی تھی۔ یہ کیا ہے؟ جائز نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، ان میں سے اگر کوئی مر جائے تو نماز نہ پڑھیے گا اے پیغمبر، اور قبر پہ بھی نہ کھڑے ہوئیے گا۔ اللہ قرآن میں اپنے نبی سے منع فرما رہا ہے، مَا كَانَ لِنَبِيٍّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ، نہ نبی کے لیے جائز ہے نہ ایمان والوں کے لیے جائز ہے مشرک کافروں کے لیے وہ مغفرت کی دعا کریں۔ اور جنازے کی نماز میں کیا کیا جاتا ہے؟ دعائیں مغفرت ہی کے لیے تو ہوتی ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے پھر دعا کیسے کی؟ ربنا اغفر لی، اے اللہ ہمیں معاف کر دیجئے اور میرے ماں باپ کو بھی بخش دیجئے، حالانکہ ان کے باپ مشرک تھے۔ تو اس کا ایک مطلب تو یہ ہے، یعنی کہ یہ بات ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت کہی جب اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں بتایا تھا کہ غیر ایمان والے کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے۔ یہ حکم بعد میں آیا، ابراہیم علیہ السلام نے مغفرت کی دعا پہلے کی۔ دوسرا مطلب، اگر پتہ ہے تو ایسی صورتحال میں ابراہیم علیہ السلام یہ دعا اس وقت کر رہے ہیں جب باپ مرے نہیں تھے، باپ زندہ تھے۔ مغفرت کی دعا کرنے کا مطلب یہ ہے، اے اللہ پہلے ان کو ہدایت دے دیجئے، پہلے ان کو ایمان والا بنا دیجئے، اور پھر ایمان والا بنانے کے بعد پھر مغفرت کر دیجئے۔ تو فرمایا ربنا اغفر لی ولوالدی، اے اللہ مجھے بخش دیجئے اور میرے ماں باپ کو بخش دیجئے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ وہ
فلاں بزرگ، انہوں نے کہا اللہ ان کو معاف کرے، کہنے یہ لیجئے آپ ان کہہ رہے اللہ ان کو معاف کرے، وہ کوئی گنہگار آدمی تھے۔ دیکھا ہم نے، لوگوں کو حیرت ہو جاتی ہے، ارے معافی تو اللہ تعالیٰ نبی سے کہہ رہا آپ مانگی ہے، ابراہیم علیہ السلام مانگ رہے ہیں، اس کی ضرورت کس کو نہیں ہے؟ ایک صاحب نے کہا ارے یہ کیا کر رہے ہیں آپ ان کے لیے مغفرت کی دعا مانگ رہے ہیں؟ تو کہنے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو نہ بخشے، آپ یہی چاہتے ہو تو اللہ نہ بخشے پھر۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے اللہ مجھے بخش دیجئے اور میرے ماں باپ کو بخش دیجئے، اور کس کو؟ کہ اللہ میاں سب کو اگر بخشیں گے تو کم پڑ جائے گی بخشش، ہمارے اپنے جو ہیں انہی کو بخشیے، ہے؟ اللہ کہتا ہے یہ نہیں، جب اللہ کے وہاں دینے میں کمی نہیں تو مانگنے میں کمی نہ کرو، اور جتنے لوگوں کو زیادہ شامل کرو گے دعاؤں میں اتنی زیادہ دعا کی قبولیت کے چانسز ہیں۔ کل ذرا میرا نام لے کے دعا کر دینا، خاص طور سے دعا کر دینا۔ ارے اللہ کے بندے خاص طور والی نہیں قبول ہوتی، عام طور والی زیادہ قبول ہوتی ہے، اس لیے جس نماز میں زیادہ نمازی ہوتے ہیں جس جماعت میں، وہ جماعت قبول ہو جاتی۔ کیوں؟ کوئی تو اللہ کا بندہ ہوگا، اس کی وجہ سے سب کی قبول ہو جائے گی، لہذا کسی کی دعا کے نتیجے میں سب کی دعا قبول ہو جائے گی۔ تو ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے اللہ بخش دیجئے مجھے اور میرے ماں باپ کو اور ایمان والوں کو۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے محبت میں، ایک عرب کے بدو صحابی تھے، دیہات کے رہنے والے، تو انہوں نے کہا اللہم ارحم علینا و محمدا، اے اللہ ہمارے اوپر رحمت نازل کیجئے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وَلَا تَرْحَمْ عَلَىٰ غَيْرِنَا أَحَدًا، اور اللہ ہم دونوں کے علاوہ کسی پہ رحمت نازل نہ کیجئے۔ محبت میں دعا کر رہے ہیں حضور کے لیے، اے اللہ ہمیں دیجئے اور اپنے محبوب کو دیجئے، اس کے علاوہ کسی کو نہ دیجئے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا قَدْ حَجَّرْتَ وَاسِعًا، تم نے اللہ کی رحمت کو تھوڑا سمجھا ہے کہ اگر سب کو ملے گی تو کم ملے گی، اور اگر سب کو نہیں ملے گی تو ہمیں زیادہ مل جائے گی۔ اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے مانگنے میں کمی نہیں کرنا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کس کے لیے مانگا؟ کہ وہ تو ہمارے نہیں ہیں، ان کے لیے کیا ہم دعا مانگے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کس کے لیے دعا مانگی؟ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اور اے اللہ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اور تمام ایمان والوں کو بخش دیجئے۔ کون سے؟ جو مر کے قبر میں مٹی ہو گئے، جو بھی زمین میں زندہ ہیں، جو قیامت تک پیدا ہونے والے، اے اللہ سب کو بخش دیجئے۔ یہ دعا کس نے کی؟ ابراہیم علیہ السلام نے کی ہے، لہذا ایسی دعا کرنا چاہیے سب کو۔ اگر دوسروں کا فائدہ چاہو گے تو تمہارے لیے لوگ مرنے کے بعد دعا کریں گے، اگر تم نہیں کرو گے تو کسی کے پاس فرصت نہیں ہے تمہارے لیے دعا کرنے کی۔ اور دوسری بات سنو، حدیث میں آتا ہے جو آدمی 27 مرتبہ، غور سے سنو، جو آدمی 27 مرتبہ ایمان والوں کے لیے، تمام ایمان والوں کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان تمام کے برابر اس کو نیکیاں عطا فرماتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ اس کی برکت سے اللہ دوسروں کو روزی دیتا ہے۔ جب اس کی برکت سے اللہ دوسروں کو روزی دے گا تو اس کو تو دے گا نہیں، ہے نا؟ جب اس کی وجہ سے دوسروں کو روزی دے، اس کو نہیں دے گا نا۔ جب اس کے طفیل میں مل رہا ہے، دولہا کے طفیل میں سارے باراتی کھا رہے تو دولہا کو نہیں ملے گا۔ تو وہ دعا کیا ہے؟ تمام ایمان والوں کے لیے روزانہ دعا کرنا ہے۔ کتنے مرتبہ؟ 27 مرتبہ۔ کیسے دعا مانگیں سب کے لیے؟ کیسے مانگیں؟ کہا جیسے ابراہیم علیہ السلام نے مانگی تھی، یہی دعا یاد کر لیجئے، کتنا آسان ہے۔ کیا دعا ہے؟ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے اللہ مجھے بخش دیجئے اور میرے ماں باپ کو بخش دیجئے اور تمام ایمان والوں کو بخش دیجئے۔ یوم یقوم الحساب، جس دن حساب ہو،
قیامت کا دن ہو، اے اللہ سب کو بخش دیجئے، یعنی جو بخشنے کے لائق ہیں۔ کئے مرتبہ؟ 27 مرتبہ۔ یہ دعا کہاں ہے؟ قرآن کریم کے 13ویں پارے میں۔ کون سی سورت میں؟ سورہ ابراہیم میں۔ کون سا رکوع ہے؟ 18 نمبر۔ آیت نمبر کیا ہے؟ 21۔ آیت نمبر، پارہ نمبر 13، سورہ ابراہیم، آیت نمبر 21۔ کئے مرتبہ پڑھنا ہے؟ کس وقت پڑھنا ہے؟ 24 گھنٹے میں کسی وقت بھی، کسی بھی نماز کے بعد 27 مرتبہ پڑھ لیجئے۔ اس کی وجہ سے اللہ خود بخشے گا، اور جتنے لوگوں کو ثواب بخشیں گے ہم، اور وہ سارے لوگ جو ہے ہم لوگوں کو سو گالیاں دیں گے سب۔ وہ سارے مردے کیا کریں گے؟ کرے اپنے تو بھول گئے، مگر یہ کیسا مومن بندہ ہے جو یاد رکھے ہوئے ہمارے لیے دعائیں کرتا ہے۔ یہ ہدیہ ہے، تحفہ ہے۔ خالی زندوں کو نہیں، مردوں کو بھی ہدیہ دیا کرو، اپنوں کو بھی دیا کرو، غیروں کو بھی دیا کرو۔ اور جس کو گفٹ اور ہدیہ دیا جاتا ہے اس کے دل میں نفرت پیدا ہو جاتی ہے نا، محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو زندوں کو بھی محبوب بنو، مردوں کو بھی محبوب بنو، اور اگر تم ان کے لیے دعا کرو گے تو تمہارے مرنے کے بعد اللہ ایسے لوگ پیدا کرے گا جو تم سے کوئی تعلق نہیں ہوگا مگر تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہیں گے۔ اور ایسا انتظار ہوتا ہے مرنے والے کو قبر میں کہ کچھ پوچھئے نہیں، کاش کی کوئی یاد کر لے، کاش کی کوئی یاد کر لے۔ قبر کا حال مردہ ہی جانتا ہے۔ اس منزل سے سب کو گزرنا ہے، سب کو قبر میں جانا ہے۔ اس لیے ان گزارشات کو پر عمل کرنا چاہیے۔ بھئی کون کون پڑھے گا یہ، کون کون نہیں پڑھے گا؟ پڑھیں گے نا انشاءاللہ۔ اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ لاؤ، ایک صاحب تھے، ان کا نام تھا نسیم، اور وہ یہاں پل غلام حسین پہ بھی رہے ہیں کچھ دنوں کرائے پر۔ اس کے بعد وہ کہیں اور رہتے تھے، پان لگاتے تھے۔ وہ بڑے نیک آدمی تھے، اللہ والوں سے ان کا تعلق تھا۔ ان کا انتقال ہو گیا ہے آج، محمد نسیم صاحب۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ ایک خالد صاحب ہیں، ان کا انتقال ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نسیم صاحب کی اور خالد صاحب کی مغفرت فرمائے، اور امت کے تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے۔ گلناد بیمار ہیں، اللہ ان کو شفا عطا فرمائے، اور امت کے تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اے اللہ ہم سب کی حاضری کو اپنی رحمت سے قبول فرما، ایمان کامل عطا فرما، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، اس درس قرآن کو اپنی رحمت سے قبول فرما، اس کے فیض کو گھر گھر کے اندر پہنچا دے، اس کی برکت سے عقائد، اعمال، اخلاق، معاشرے کی اصلاح فرما۔ اے اللہ اس کی برکت سے بیماروں کو شفا عطا فرما، حاجت مندوں کی حاجتوں کو پورا فرما، غلط مقدمات میں پھنسے ہوئے لوگوں کو عزت کے ساتھ، عجلت کے ساتھ رہائی عطا فرما، جن کو رشتوں کی طلب ہے اچھے رشتے عطا فرما دے، جن کے رشتے طے ہو چکے ہیں عافیت کے ساتھ پائے تکمیل تک پہنچا دے۔ اے اللہ جو شادی شدہ ہیں مگر اولاد سے محروم ہے ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اے اللہ جن کو ملازمت کی تلاش ہے اچھی ملازمت عطا فرما، جو کاروبار کے اعتبار سے پریشان ہے اللہ ان کے کاروبار میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے ان کا ہم پر حق ہے یا وہ امید رکھتے ہیں، مالک ان سب کے نیک مقاصد میں کامیابی نصیب فرما۔ اے اللہ جہاں کہیں تیرے بندے پریشان حال ہے غیب سے ان کی مدد فرما، خاص طور سے فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، ملک شام کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما۔ اے اللہ مسجد اقصیٰ کی، حرمین شریفین کی، دنیا بھر کی مسجدوں کی، مدرسوں کی، خانقاہوں کی، قبرستانوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جو ظالم یہودی، عیسائی، مجوسی، مشرک مظالم ڈھا رہے ہیں اللہ ان کے مقدر میں اگر ہدایت ہے تو ہدایت عطا فرما، ورنہ اے اللہ ان کو عبرتناک سزا عطا فرما دے۔ اے اللہ جو دنیا سے جا چکے ان سب کی مغفرت فرما، ہم سب کو اسلام پر زندہ رکھ، ایمان پر موت دے، ایمان والوں کے ساتھ حشر فرما۔ آمین یا رب العالمین وصلی اللہ علیہ